السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ. اما بعد. میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے. ہم ہی نہ دیکھے میرے بزرگوں کام ہوا کتنا، بلکہ ہماری نگاہ تو باقی پر ہو کہ باقی کتنا ہے. ہمارا عملہ، ہمارا مجمع اپنے اجتماعات کو دیکھ کر خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں، ہمارے ضلع میں اتنے لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا جو تبلیغ کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں جمع ہوا تھا. میرے بزرگوں، ایمانداری کی بات تو یہ کہ ہمارے اجتماعات میں شرکت کرنے والا یہ مجمع آٹے میں نمک کے برابر ہے. کام ہوا کتنا اس کو مت دیکھو، اگر باقی پر نگاہ ڈالو گے تو پتہ چلے گا 5% بھی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی دین پر نہیں آئی ہے. 95% امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے دینی کی زندگی گزار رہی ہے. پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل، وضو غسل کے مسائل بزرگوں بہت دور کی کوڑی ہے، بہت آگے کی چیزیں. آپ یقین مانو، چلو گے پھرو گے نا، اللہ امت کی ضرورتوں کو کام کرنے والوں پر کھولے گا. پتہ چلے گا کہ امت کے تو ایمان کے اور کلمے کے تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کہ ہمارے حضرت مولانا عمرہ والے مولانا نعمان صاحب فرما رہے تھے نا، لبنان کے احوال اور دیگر ممالک کے حالات، یہ تو بہت تھوڑا ہے. ایسے ایسے ممالک دنیا کے اندر میرے بزرگوں، یہ چیلی، وینیزویلا، برازیل، ارجنٹینیا، 70 80 ہزار، لاکھ، سوا لاکھ، کہیں 1.5 لاکھ، کہیں 1,40,000 عرب و مرتد ہو چکے ہیں. وہ ہماری ماں بہنیں عربی النسل، ایک زمانے میں جن کے کوئی سر کے پیر کا ناخن اور سر کے بال تک نہیں دیکھ سکتا تھا، آج وہ یورپ کے گلیوں میں آپ کو اسکرٹ کے اندر اور چڈی کے اندر نظر آئے گی. عجیب حالات ہے اس وقت امت کی. ملک کے پرانوں کی کارگزاریاں یہ بھی نظام الدین میں بار بار حضرت افسوس کرتے تھے. وہ چلہ لگائے ہوئے 4 لاکھ 5 لاکھ 80,000 چلہ لگائے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے کی بہت بڑی تعداد. اب اس کے آگے کالم آتا تھا ایکٹیو کتنے سالانہ جن کا چار، تو مشکل سے میرے بزرگ اس کے اندر یعنی 3 حصہ مجمع بیٹھا ہوا اور 1 حصہ مجمع کام میں. حضرت نے فرمایا کام کا تنزل یہ ہے، نئے تو لگ رہے اور پرانے بیٹھتے جا رہے، یہ کام کی ترقی نہیں، یہ کام کا تنزل ہے. آپ کارگزاری اٹھا کر دیکھو اپنے ضلع کی، یہی نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ اتنی جماعتیں نکلی، اتنا عملہ ہمارے یہاں 4 میں لگا ہوا، اتنا عملہ اور اتنا غلبہ اس وقت حضرت پر کہ یہ ہمارا بیٹھا ہوا مجمع یہ ایکٹیو کیسے ہو، یہ کیسے حرکت میں آئے، یہ کیسے میدان میں آئے. کہ اکثریت امت کی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. بہت تھوڑا مجمع ہے آٹے میں نمک کے برابر جو اس وقت ہم کو تم کو میدان میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. اس کا حل وہ ہے نقل و حرکت اور قربانی. اس لیے کہ خروج کا کوئی بدل نہیں ہے، خروج کا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں. کتنی مرتبہ وہ ہم نے حکایت صحابہ میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کی تبوک کی غیر حاضری کا واقعہ کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، کتنی مرتبہ سنا ہوگا. آپ سوچو انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا. صرف یہی نا، اللہ کے راستے خروج، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، یہ مہینے میں شعبان میں جاؤں گا، شوال میں جاؤں گا، رمضان بعد جاؤں گا، بقرعید میں جاؤں گا. بات ٹٹنے گئی. تشکیل ہوئی مدینے میں تبوک کے موقع پر، اور ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی اس تقاضے پر. انتہائی شدت، گرمی کا زمانہ، ایک طرف ان کے کمائی کا سیزن، کھجوریں بالکل پک کر تیار ہیں اور ان کھجوروں کو ان کے خوشوں کو شاخوں سے علیحدہ کرنا ہے اور اس کو بازار میں فروخت کرنا ہے. پوری سال کی روزی روٹی کا دار و مدار، پوری سال کی روزی کا دار و مدار. اور ان کو آیا نکلو. صحابہ نکل گئے، شدت کی گرمی، سخت گرمی کا زمانہ ہے. اور دو منافق تو دعوت چلا رہے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو. اللہ نے کہا یہ کیا گرمی، اس سے کئی
گناہ سخت، وہ تو جہنم کی آگے آخرت کی گندی، اور نارو جہنم و شد و اللہ نے فرق ہے۔ بہرحال یہ جماعت تو روانہ ہو گئی۔ 3 ایسے جلیل القدر بدری صحابی میرے بزرگوں، جو حنین اور تبوک اور بدر اور خندق اور احزاب کے تقاضوں پر پیش رہنے والے، انہوں نے جانے میں نکلنے میں تھوڑا آگے پیچھے کیا، حالانکہ بالکل پختہ نیت کہ مجھے تو جانا ہے، لیکن یہی مصروفیات ان کی دنیاوی خوشحالی، یہ دنیاوی خوشحالی ہی تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے رکاوٹ اور آڑ بنتی ہے نا۔ کبھی کاروبار رکاوٹ بنتا ہے، کبھی بیوی رکاوٹ بنتی ہے، کبھی بچے رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان کا معاملہ آج کل پر ٹلتا رہا، اب چلا جاؤں گا، اب چلا جاؤں گا، اب چلا جاؤں گا، حالانکہ سواری بالکل تیار کر رکھی انہوں نے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت روانہ ہو گئی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اوہو ہماری جس ساتھی پر نگاہ پڑتی ہے مدینے میں، تو اس پر تو نفاق کا بدنما دھبا لگا ہوا ہے، اور اس جماعت میں ہم، یہ کیا ہو گیا؟ اب کوشش کی کہ ہم چلے جائیں اور جماعت میں جا کر شامل ہو جائیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اب یہ چاہتے ہوئے بھی نہ جا سکے اللہ کے راستے میں۔ جماعت کام کر کر لوٹ کر دوبارہ مدینہ واپس آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ جب سفر سے واپس تشریف لاتے پہلے مسجد تشریف لے جاتے۔ آپ کا مسجد میں تشریف فرما ہونا ہی تھا، وہ مجمع مسجد میں جمع ہو گیا منافقین کا، اور آ کر اپنے عذر رکھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہماری نیت پکی تھی، ہمارے ارادے پکے تھے، لیکن اس وجہ سے ہم نہیں نکل سکے، بڑی سخت ہماری مجبوری تھی۔ سب نے اپنے عذروں کو رکھا اور بڑے بشاشت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے عذر کو قبول کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ جھوٹ بولا انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ منافق ہے، ان کے ظاہر کو قبول کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کیا۔ جب یہ سارا مجمع چھٹ گیا، اب یہ 3 آئے ایمان والے سچے پکے مومن، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نہ ہم منافق ہیں، نہ ہمیں اپنے ایمان میں کوئی تردد اور شک ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشکیل سے پہلے جتنا ہم فارغ الحال تھے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہم بغیر عذر کے ٹھہر گئے۔ یہ ہماری جو خوشحالی ہے نا، یہی ہمارے اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا سبب بنی، باقی ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔ اور کہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی سن لیجئے، اگر ہم اس وقت کسی دنیا دار کی مجلس میں ہوتے تو اللہ نے ہمیں ایسا سلیقہ عطا فرمایا ہے بات کرنے کا کہ ہم اس کے عتاب سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے ہم آسانی سے بچ کے نکل جاتے، لیکن اگر آج ہم نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی تو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور اگر آج ہم سچ بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کی گرانی ہو، لیکن ممکن ہے اللہ ہم کو معاف کر دے۔ انہوں نے یہ کہا، اور تقریباً تینوں نے یہی جواب دیا، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، تینوں کا تقریباً یہی جواب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، انہوں نے سچ کہا، لیکن اس کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے اس مسئلے کا حل، اس کا فیصلہ اب زمین کی عدالت نہیں کرے گی، زمین کی عدالت پر تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا، آسمان کی عدالت تمہارا فیصلہ کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابی کا، تینوں ساتھیوں کا بائیکاٹ کر دیا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ آپ تو فرما رہے افشوا السلام اور بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، لیکن ان تینوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، اور اگر یہ کسی کو سلام کر دے کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ اب سوچو میرے بزرگوں، کیا قصور کیا انہوں نے ایسا؟ صرف یہی اللہ کے راستے کے خروج میں بسے پشت ہونا، آگے پیچھے ہونا۔ اس طرح سے انہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے پوچھا ہے رسول اللہ کیا منشا میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دے؟ کہا نہیں، طلاق نہیں ہے، ان کو اپنے مائکے بھیج دو، ماں کے گھر۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کمزور ہے، ضعیف ہے،
اگر میں ان کی خدمت نہیں کروں گی تو ممکن ہے وہ ہلاک ہو جائے، مجھے ان سے خدمت کی، ان کی خدمت کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم خدمت کر سکتی ہو، لیکن سن لو وہ تم سے صحبت نہ کرنے پائے۔ حضرت ہلال کی بیوی کہہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا نا، اس دن سے انہوں نے اس نظر سے مجھے دیکھا تک نہیں شہوت کی نگاہ سے۔ حضرت کعب فرماتے میرے دو ساتھی کی تو یہ حالت ہوئی، یہ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، ان کی جرأت نہیں تھی باہر نکلنے کی۔ فرمایا میں ذرا جری تھا، مجمع میں گھستا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوتا، لیکن سب میرے لیے اجنبی بن چکے تھے۔ میں کسی کو سلام کرتا تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوتا اور غور سے دیکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے نہیں، اور جو ہی میری اور اللہ کے نبی کی نگاہ ملتی، اللہ کے نبی فوراً اپنی توجہ ہٹا دیتے، نگاہ ہٹا دیتے، اور جب ادھر ادھر دیکھتا اللہ کے نبی میرے کو دیکھتے۔ 50 دن اس حالت میں گزارے۔ حضرت آپ فرماتے میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، نیچے میرے چچا صاحب بھائی کا مکان تھا، میں نے اس کو آواز دے کر کہا وہ اللہ کے بندے میں کیا تیرے کو منافق لگ رہا ہے؟ میں تو ایمان والا ہوں، مجھے اپنے ایمان میں واللہ رتی برابر بھی کوئی شک نہیں۔ تو اس چچا صاحب بھائی نے کہا اللہ جانے اور اللہ کا رسول، بس کیا تھا پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ اسی دوران غسان کے بادشاہ کا خط آیا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد لے کر آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ تمہارے سردار نے تم پر زیادتی کی ہے اور تم کو ذلت کی جگہ سے ہم بچانا چاہتے ہیں، آؤ تم ہمارے پاس، ہم تمہارے قدردان ہیں، ہم تمہاری قدر کریں۔ بادشاہ کی طرف سے آفر آ رہی ہے، بادشاہ کی طرف سے۔ اس کو بھی اللہ کا عتاب سمجھ کر اس قاصد کے سامنے اس خط کو پھاڑا اور اس کو تندور میں آگ میں جلا دیا، کہا جا یہ لے تیرے بادشاہ کے خط کا جواب ہے۔ اور حضور کے دربار میں حاضر ہوئے روتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ اسکیم اور پلاننگ چل رہی ہے مجھ کو ایمان سے ہٹانے کی، پھر بھی آپ خاموش۔ 50 دن کے بعد ان کے معافی کا اعلان ہوا، 50 دن کے بعد میں۔ اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعلیم اور تربیت یہاں مقصود تھی کہ اللہ کے راستے کے خروج کا نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آدھے دن کی تاخیر کی عبداللہ ابن رواحہ نے نکلنے میں مقصد کوئی ٹینڈر نہیں پاس کرانا تھا، کوئی بچی کا رشتہ طے نہیں کروانا تھا، کوئی بچی کی رخصتی نہیں تھی، بس مقصد یہ تھا جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جس میں کوئی نماز ادا کرے اس کو 50,000 نماز کا ثواب، خطبہ جمعہ آپ کا، نماز جمعہ آپ پڑھائیں گے، کیوں نہ میرا یہ جمعہ اللہ کے نبی کے پیچھے ادا ہو جائے۔ اس خیال سے ہی رک گئے، جماعت کو روانہ کر دیا۔ جمعہ کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا ممبر پر تشریف فرما ہونا ہی تھا، نگاہ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی۔ آپ کا نگاہ پڑنا تھا، آپ نے پوچھا وہ عبداللہ یہاں کیسے، تم گئے نہیں؟ تمہاری تشکیل ترتیب تفقد تو سب تو ہو چکا تھا اور شاید تمہاری جماعت فجر کے بعد روانہ ہو گئی، عبداللہ تم یہاں کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جمعہ کا مبارک دن، میں نے سوچا آپ کی مسجد جس میں کوئی ایک نماز پڑھ لے 50,000 نماز کا ثواب، خطبہ جمعہ آپ کا ہوگا، نماز جمعہ بھی آپ پڑھائیں گے، میں نے یہ خیال کیا کیوں نہ میں آپ کے پیچھے نماز ادا کر لوں اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، اگر میں جمعہ پڑھ کر بھی نکلتا ہوں، میری جو جماعت صبح فجر کے بعد روانہ ہوئی، عصر تک شام تک میں اپنے ساتھیوں سے جا کر مل لوں گا۔ آپ نے دریافت کیا اللہ کے نبی نے، عبداللہ تم کتنا ٹھہرے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آدھا دن۔ آپ نے فرمایا عبداللہ وہ جو تمہاری جماعت روانہ ہوئی نا صبح فجر کے بعد، اپنے ان ساتھیوں سے اس جماعت سے تم 500 سال بعد میں جنت میں جاؤ گے۔ عبداللہ تم نے آدھا دن تاخیر نہیں کی، تم 500 سال اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ اگر تم ساری دنیا بھی صدقہ کر ڈالو، اپنے ان ساتھیوں کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر درجات کے اعتبار سے اللہ نے ان کو پہنچایا ہے، تم نہیں پہنچ سکتے اس مقام پر، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ عبداللہ تم سوچو تم کس نے پیچھے رہ گئے۔ ہاں وہاں تو خروج کا ایک عام ذہن بنا ہوا تھا۔ عمرو بن جموح کی بیوی، ابھی ہمارے حضرت فرمانے تھے نا بھائی ہمارے حاجی لیک صاحب دعوت برکات، ان کی بیوی نے ان کو تانا دیا، ہائے میں اگر میری قسمت پھوٹ گئی، دیکھو سارا مدینہ اللہ کے نبی کی تشکیل پر خالی ہو گیا اور ایک میں ہوں قسمت کی ماری، دیکھو دیکھو جی میرا شوہر عورتوں کی طرح بستر پر جان دے رہا ہے۔ گویا
حضرت عمرو بن جموع کو تانا تھا گھر والی کی طرف سے، اور وہ معذور تھے، بیماری تھی، چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، پڑے ہوئے ہیں بستر پر، آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اللہ کے نبی کی تشکیل اور میں، یہ میرا حسن، میری بیماری میرے کو اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دیتی، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری. ان کو پتا چلا گھر والی تو یہ تانا دے گی. اسی زخمی حالت میں کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم لا تردنی الہی، اے اللہ اب مجھے اپنے اہل کی طرف، بال بچوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹا. اسی زخمی حالت میں نکل پڑے، معذوری کی حالت میں، اور اللہ کے راستے میں جان دے دی. اب ان کے جنازے کو، ان کے سواری کو میرے بزرگوں مدینے لانا چاہا گیا. مدینہ ایک بارش بھی، سواری ایک بارش بھی مدینے کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں، اور طرف چلائے تو چلے اور مدینے کی طرف بڑھائے تو وہ بیٹھ جائے. وہاں یہ ہوتا رہا. صحابہ پہنچے، یا رسول اللہ عمرو بن جموع کا اللہ کے راستے میں انتقال ہوا ہے، ہم ان کے جنازے کو، لاش کو مدینہ لانا چاہتے، لیکن جنازہ ایک بارش بھی مدینے کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں، اور طرف چلائے تو چلے اور مدینے کی طرف بڑھائے تو بیٹھ جائے. آپ نے پوچھا معلوم کرو کیا معمول تھا نکلنے کے وقت میں؟ پتہ چلے یہ دعا مانگی تھی اللہ کے راستے میں ان کے قبر بنی. کیوں میرے بزرگوں، صحابہ مدینے کے مناقب کو، فضائل کو نہیں جانتے تھے، جانتے تھے مدینے کی ایک نیکی 50 ہاتھ کے باہوں میں جاتی ہے. حضور نے فرمایا مدینے والے میرے فروسی ہیں، القیامت میں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور بقی میں آؤں گا اور بقی والوں کو لے کر چلوں گا. صحابہ جانتے تھے. لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر، لاکھ سوا لاکھ کے مجمع پر اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا نہیں پہنچایا. سارے مجمع نے زبانوں پر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کیا پہنچا، اس کے پہنچانے کا ادا کر دیا. ہم نے فرمایا اللہ تو گواہ ہے میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچایا. صحابہ سے فرمایا ہو سکتا ہے یہ سال، یہ حج میری زندگی کا آخری حج اور آخری سال ہو، آئندہ تو مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. چیخیں نکل گئی صحابہ کی، یا سنا آپ کی کیا فرمایا؟ کہا اب شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو، لیکن فرمایا سن لو میں تم سے کہتا ہوں کہ جہاں یہ محسوس نہیں ہے جو یہاں پر، ان تک تو میری بات کو پہنچاؤ. میرے بزرگوں ہمیشہ کے لیے صحابہ نے مکہ کو الوداع کر ڈالا، چھوڑ دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکہ کو. لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. اب تم نگاہ ڈالو گے نا، مشکل سے 10,000 صحابہ کی قبریں آپ کو مدینے میں ملے گی. ذرا سوچو کہ لاکھوں کا مجمع گیا کہاں؟ نگاہ ڈالو تو پتہ چلے گا کوئی روس اور کوئی چین، کوئی آسٹریلیا، کوئی نیوزی لینڈ، کوئی فیجی، کوئی انڈونیشیا، کوئی ملیشیا، کوئی تھائی لینڈ، کوئی لبنان، کوئی شام، کوئی اردن، کوئی فلسطین، تو کوئی افریقہ کے جنگل کے اندر اپنے کپڑے بنائے بیٹھا ہوا ہے. یہ صحابہ اگر ہماری طرح کہ میرا گھر نہ چھوٹے، میری بیوی نہ چھوٹے، میرے بچے نہ چھوٹے، میرا کاروبار نہ چھوٹے، میرا جاب نہ چھوٹے، میں اپنی چاہتوں کو پورا کرتا رہوں اور اللہ کا دین ایسے زندہ ہو جائے. میرے بزرگوں جو اس وقت ہماری سوچ اور فکر بنی، آپ یقین مانیں ہماری سوچ اور فکر سے کفر اور شرک تو زندہ ہو سکتا ہے، اللہ کا دین کبھی زندہ نہیں ہو سکتا. اگر صحابہ یہ کیا ضرورت ہے باہر نکلنے کی، اور مدینہ نہ چھوڑتے، پتہ نہیں یہ بیٹھا ہوا مجمع ہم اور آپ کس غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا رہے ہوتے. اس لیے ایک بات سمجھ لیں، ہمارے مجمع، ہمارے بننے کا، پنپنے کا، سورنے کا، سجنے کا اور حفاظت کا راستہ یہ نقل و حرکت ہے. ذرا سی تاخیر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جماعت نے نکلنے میں سارے مدینے کو فتنے نے گھیر لیا. سارے مدینے ایسے ایسے فتنے حضور کے وفات کے بعد وجود میں آئے، ہم تصور نہیں کر سکتے. یہاں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اور حضور نے جاتے جاتے ایک جماعت کی تشکیل کی، اور ایسی جماعت تھی اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں چھوڑا. تا حد نگاہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہ جماعت ہی جماعت نظر آتی تھی. سارے پرانے اس جماعت کے اندر، سارے ذمہ دار اس جماعت میں. اس جماعت کی تشکیل ہوئی اور حضور پاک بس وہ جماعت روانہ ہونا ہے، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اب یہ کیا کم صدمہ تھا مدینے والوں کے لیے. چیخیں نکل گئی صحابہ کی. بہت سے تو وہیں سے ہمیشہ کے لیے مدینہ کو الوداع کر کے جنگلوں کی طرف نکل گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی پانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کے نبی کی جگہ خالی ہو. وہ جنگلوں کی طرف نکل گئے. بعضوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ یہ آنکھیں تیرے نبی کی زیارت کرتی تھی، دیدار کرتی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، تو یہ آنکھیں ہماری کس کام کی؟ ہم کو یہ نہیں چاہیے. ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اور ایسا افراتفری کا ماحول بنا مدینے میں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹیاں روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی اور یہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی
وہ تو اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے نبی کا وصال ہوا ہے. یہ تو ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے بیچ مجمع میں، بڑے مجمع میں، اور کہا خبردار اگر یہ کوئی کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں تو اپنی اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ان حالات کے تحت یہ جماعت رک گئی، ٹھہر گئی، ہوش ہی نہیں کسی کو کسی کا. اور اس کے نتیجے میں چاروں طرف مدینے کے باہر کا ماحول گرم ہو گیا. ایک طرف جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ ابھرا، ایک طرف لوگ مرتد ہو گئے، ایک تعداد مدینے کے باہر کی وہ مرتد ہو گئی. ایک طرف مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع ہو گئی، چلو مدینے پر حملہ کر کے قبضہ کرو. تو دوسری طرف مدینے کے وہ زکوٰۃ کے دینے سے انکار کرنے والوں کا فتنہ ابھرا. چاروں طرف فتنوں کا ماحول، چاروں طرف فتنوں کا ماحول. ایک صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے عجیب فراست دی تھی. فرماتے ہیں بھائی مومن کے ایمان کی فراست سے ڈر، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا. سب کو مرکز میں جمع کیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں تھے، ان کے سینے پر ایک گھوسا مارا تھا. عمر زمانے جاہلیت میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے. اور پھر قرآن پاک کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو اللہ میاں تو نہیں ہے، جیسے آپ سے پہلے انبیاء ویسے آپ. افئن مات، چلو بابا مان لو اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے ہو، او قتل انقلبتم یا یہ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، والا عقابکم کیا تم سب پلٹا کھا جاؤ گے، یعنی دین کو چھوڑ دو گے. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. کا سن لو کان کھول کے، جو دین چھوڑے گا پلٹا کھائے گا اپنی ذات کا نقصان کرے گا، اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر کہا سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ تو اب دنیا میں نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تو تمہیں تو فرماتے مجھے تو جھٹکا لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آج آیت اتری قرآن پاک کی. یہ سمجھ گئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے. بزرگوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کے روانہ کرنے کا مسئلہ تھا. کیا کیا جائے؟ اکثروں کی رائے، پرانے ذمہ دار کام کرنے والے وہ کہتے تھے امیر صاحب حالات ٹھیک نہیں ہے، دیکھتے نہیں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جماعت ٹھہرے گی کیا کام کرے گی، کیسے ہوگا، جیسے گزرے نا اس دور سے. تو اکثروں کی یہ رائے کہ امیر صاحب حالات ٹھیک نہیں ہے، اقتدار کی خبریں آ رہی ہے، فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے. اب وہ کیوں مرتد ہوئے تھے؟ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلام نے ان کے دلوں میں بھی جگہ نہیں پکڑی تھی. انہوں نے سوچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، اب مسلمان بنے کیا فائدہ، وہ مرتد ہو گئے. تو ایک نے کہا امیر المؤمنین شاید آپ کو خبر نہیں فلاں علاقے میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے امیر صاحب اب یہ خبر آئی ہے فلاں علاقے میں جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا ایک فتنہ ابھرا ہے. ان کا امیر صاحب مدینے کے پیچھے کا جو حصہ ہے وہاں پر مدینے پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہے اور یہ خبر ہے کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے. ایک طرف سے خبر آ رہی ہے کہ فلاں علاقے والوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر رکھا، اور اکثر ساتھیوں کی رائے تھی کہ امیر صاحب ان حالات میں ہم جماعت کو نہ نکالیں، حالات ٹھیک نہیں ہے. اگر اس طرح سے آپ نے جماعت روانہ کر دی تو سارا مدینہ تو خالی ہو جائے گا، مدینے میں بچے گا کون؟ عورتیں ہوگی، بوڑھے ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہی بچے گی، بچے بچیں گے اور رہے گا کون باقی. اس لیے ہماری یہ رائے ہے امیر صاحب کہ اس وقت میں اس جماعت کا بھیجنا مؤخر کرو، اس کو بعد میں سوچیں گے. اکثروں کی یہ رائے تھی. بعضوں نے کہا امیر بدلو، حضرت اسامہ ہے نا جماعت کے ذمہ دار، حضرت اسامہ کی جگہ کسی اور کو لگاؤ. بعضوں کی یہ رائے تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس جماعت کی روانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں طے فرما رکھی ہو، ابو بکر کون ہوتا اس کو روکنے والا، اور جس کا ذمہ دار حضرت اسامہ کو طے فرما رکھا ہو اللہ کے نبی نے، تو یہ ابو بکر کون ہوتا اس امیر کا، اس ذمہ دار کا بدلنے والا. فرمایا جماعت ہر حال میں روانہ ہوگی. اب چاہے تم جس طرح کہہ رہے ہو نا کہ امیر صاحب مدینے پر حملے کی خبریں ہیں، تو کہا ہونے دو مدینے پر حملہ، یہاں تک کہ اس جماعت کی روانگی کے بعد مدینہ تو ہو گیا خالی اور ہو جائے اس پر حملہ. اس حملے میں مدینے کی عورتوں کو، مدینے کے بچوں کو، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور بچوں کو، بچیوں کو بھی شہید کر دیا جائے، مجاہر المؤمنین کو بھی شہید کر دیا جائے، یہاں تک کہ ہماری لاشوں کا کوئی دفن کرنے والا مدینے میں باقی نہ رہے. پھر اس پہ آگے ہماری لاشوں کو کتے اور بھیڑیے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھر رہے ہو، میں اس کو تو گوارہ کر سکتا ہوں، لیکن فرمایا ایت اس الدین والا حی، دین مٹ رہا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی ہو،
دین کی دھجیاں اور دین کے جنازے اٹھ رہے ہوں، اور یہ ابو بکر زندہ رہے، ابو بکر کی زندگی کس کام کی، یہ کہہ کر یہ جماعت روانہ کیا۔ شروع میں آپ سے عرض کیا سارے فتنوں کا، سارے حالات اور سارے مسائل کا حل یہ نقل حرکت اور محنت ہے، ہمارے بننے کا، پنپنے کا، سنورنے کا، سجنے کا اور حفاظت کا راستہ یہ نقل حرکت ہے۔ جہاں یہ جماعت چلی، اللہ نے ایسے علاقے سے اس کو گزروایا جہاں اقتدار کی ہوا چلی تھی۔ اب اس نے دیکھا اس وقت میں اس مجمع کو، اس جماعت کو تو مدینے میں ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں، اب یہاں اس وقت میں اتنے تو مدینے میں کتنے ہوں گے، ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا رعب پڑا ان کے دل پر اس جماعت کی نقل و حرکت کا کہ وہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے یہ چلت پھرت پر اس فتنے کو دفن کیا یہاں پر، پھر یہ جماعت آگے بڑھی۔ اللہ نے ان کو ایسے علاقے سے گزروایا جہاں پر مدینے پر حملے کی تیاری ہو رہی۔ انہوں نے دیکھا یہاں اتنا بڑا مجمع، وہاں کتنے ہوں گے، ہم نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ، ان کی ہمتیں پست ہو گئی، یہ ہتھیار ڈال دیے زمین پر، یہ فتنہ یہاں دفن ہوا۔ آگے چلی جماعت جہاں پر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ ابھرا تھا۔ انہوں نے دیکھا یہ جماعت کو، کہا نا بابا نا، اگر ان کو بھنک لگ گئی کہ ہم نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو یہ تو ہماری گردن ماریں گے۔ اللہ نے اس فتنے کو وہاں دفن کیا۔ یہ ساری نقل و حرکت کی برکتیں ہیں۔ آگے مدعے کی بات سنو، اتنا بڑا جو آپ کو تفصیلی واقعہ سنایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر میں اس جماعت کو روانہ نہ کرتا اللہ مدینے کو آگ کی بھٹی بنا دیتا۔ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کہے کیا ہو گیا ہے تم کو؟ جب تمہاری تشکیل ہوتی ہے تو تم بہانے بتلاتے ہو، میری بیوی کا مسئلہ، بچی کے ڈیلیوری کا مسئلہ، بچی کے رخصتی کا مسئلہ، بچے کے نکاح کا مسئلہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہو کیا گیا ہے، تمہارے دنیا کے کسی کام میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر فرق آتا ہے تو ہمارے دین کے کام میں فرق کیوں آتا ہے؟ ماں لکم کہہ رہا ہے کیا ہو گیا تم؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم، تم کو ہو کیا ہے؟ جب تم سے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بوجھ بن جاتے ہو، بہانے بتلاتے ہو۔ عرضی تم یہی نا چند دکان اور مکان اور کھیتی اور فیکٹری کا اور تجارت کی منڈیوں کا ہم نے تم کو مالک کیا بنا دیا، تم اس پر آڑے ٹپکا رہے ہو۔ عرضی تم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی میں راضی ہوگا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں؟ کہاں وہ لاکھوں کروڑ اربوں خربوں سال کی زندگی بزرگ کو، اس کے مقابلے میں یہ بہت جلد، بہت تھوڑی، بہت مختصر ختم ہو جائے، کیا جوڑ بیٹھتا ہے اس آخرت کی نعمتوں اور وہاں کی زندگی کا دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں؟ اللہ نے اس کو کھولا کہ یہ بہت تھوڑی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہاں کا ساز و سامان بھی اور یہاں کی زندگی بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں بے حیثیت ہے، بے وزن اور بے قیمت ہے۔ اور اس سے اگلے آیت میں تو اللہ نے ایسا لٹھانا، ایسا جھنجھوڑا ہے میرے کو اور آپ کو، اللہ کہہ رہا ہے لا تنفروا، اس کے باوجود بھی تم حرکت میں نہیں آؤ گے، ہم تمہارا کیا حشر کریں گے؟ یعذبکم عذابا الیما، کیونکہ ہمیں تو مسلمان پیارا نہیں، ہمیں تو اپنا دین پیارا ہے۔ تم نہیں آؤ گے مقصد پر، ہماری عزت کی قسم ہم اس نعمت کو تم سے چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیں گے۔ وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالُكُمْ، پھر جن دوسروں کے ذمے نعمت آئے گی، جن دوسروں کے ذمے ہم حوالے یہ نعمت کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے ہماری عزت کی قسم پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ کہیں فرمایا وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کام پر نہیں آؤ گے، مقصد پر نہیں آؤ گے، ہم نئی قوم کو لائیں گے، ہدایت کا نور ان کے دلوں میں اتاریں گے، وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کہہ رہا کوئی چیز ہمارے دست سے قدرت کے باہر کے کہ ہم یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بزرگوں دیکھو بچانے میں فائدہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا، مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ فرما رہے ہیں، بھائی ہم مطمئن ہو جاتے 2 لاکھ کا مجمع آ گیا، 4 لاکھ کا مجمع آ گیا، مجمع کا ہمارے اجتماع میں شریک ہو جانا یہ ہماری کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ مجمع ہمارے اجتماع میں بڑھ جائے یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، ہماری کامیابی ہمارے جماعتوں کا خروج ہے، نقل و حرکت بڑھے۔ حضرت تو فرماتے ہیں ہر فرد امت کو نقل و حرکت پر لا کر کھڑا کرو، ہر فرد امت اللہ کے راستے کا خروج کرنے والی بن جائے۔ اور اس کے لیے جب یہ پرانا آگے بڑھے گا نا، اللہ ان پرانوں کے ہاتھوں نئے عملے کو تیار کرے گا، نئیوں کی تربیت ہوتی جائے گی، پرانوں کی ترقی ہوتی جائے گی۔ اور اگر یہ پرانا اپنے آپ کو بچائے گا پھر خطرہ اس بات کا ہے اللہ نئے عملے کو تو آگے لائے گا اور پرانے کی اللہ چھٹی کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں میرے بزرگوں، ہم وعدہ کر کے آئے کہ انشاءاللہ ہم 100% خروج زندہ کریں گے۔ کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے ہمیں، ہماری دعوت تو انبیاء علیہ السلام کی سی دعوت ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، صاف کہتے تھے ہم تم سے اس محنت کا معاوضہ نہیں چاہتے، ہمیں جو نہ رہا براہ راست اللہ سے لیں گے۔ ہمیں اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے، یہ 3 مہینے 6 مہینے سال کے اندر میرے بزرگوں کوئی فرد ایسا نہ بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جس کا خروج اللہ کے راستے میں نہ ہو، جس کے خروج کی ترتیب نہ بنے اللہ کے راستے کی۔ 100% امت محنت کا میدان بنے، اور یہ اس وقت ہوگا جب یہ ہمارا عملہ
جیسے ہمارے حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ مستقل بھلا رہے اپنے آپ کو کہ بھائی ایک ترتیب اور اس کو آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہمارے بڑوں سے سوال کر کے. میرے بزرگ اگر وہ ترتیب کو ہمارے یہ مجمع اپنا اڑنا بچھونا بنا لے، اطاعت بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے اس میں ہدایت کو چھپا کے رکھا ہے. اگر یہ مجمع اجتماعیت کے ساتھ ایک دل ایک جان ایک فکر ہو کر ایک چیز کو اوڑھ لے گا، آپ یقین مانو یہ صوبہ مہاراشٹر اللہ اس کو عالم کے لیے نمونہ بنائے گا. ہندوستان کے لیے نہیں، عالم کے لیے یہ نمونہ بنے گا. عالم کے لیے 33 بن نعمہ کے طور پر دنیا کے ممالک تمنا کرتے ہیں کہ ہم کو تو نظام الدین کی جماعت چاہیے، اور نظام الدین کی جماعتوں میں ہم کو مہاراشٹر کی جماعت چاہیے. ہم کیا کلن اور جمن اور ہم جا کر کیا کرتے ہیں، ہم کیسے، یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ کی طرف کی یہ بات ہے. 20 سال ہو گئے ہماری جماعتوں نے علاقے کی فیجی میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، آسٹریلیا میں کام کیا. وہاں جاؤ تو کہتے وہ فلاں علاقے کی جماعت فلاں سب کے اندر آئی تھی، بولے انہوں نے جو کام کیا بولے آج تک بولے ہم نے ایسی جماعت نہیں دیکھی. یہ کیا ہے میرے بزرگ؟ ہم سٹا گرا پڑا بولنے والے، ہم کو ڈر کی اردو بولنے نہیں آتی، ہمارا عربی پر کنٹرول نہیں، ہمارا انگریزی پر قابو نہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس کی قدردانی یہی ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کی قدردانی یہی. ہم اپنی قربانی کے معیار کو بڑھائیں. اب تو حضرت فرما رہے یہ چلے کا تو نام بھی مت لو، جو نکل جائے اس کو تو روانہ کر دو، ٹھیک ہے. لیکن ہماری تشکیلیں، ہمارے اجتماعات سے، ہمارے مشوروں سے جو پوری پرسر آواز لگی، وہ 4 مہینے کی آواز لگے گی. وہ تو 4 مہینے کی آواز. یہاں تک کہ فرمایا تم تقاضوں پر بھی جو جماعتیں ڈالتے ہو نا، صوبے کے تقاضوں پر، تو کل چلے کی جماعتیں نہیں بھیجنا. چلے کی جماعت کیا کریں گے تقاضوں پر جا کر؟ جو صوبوں کے تقاضے ملک دیے گئے تم کو، تم تو اپنی 4 مہینے کی جماعتیں، وہ تو چلا تو اس کو جمتے جمتے ہی لگ جاتا ہے اور اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. وہ کام کیا کرے گی؟ اس وقت ہمارے بڑوں کے ذہن پر 4 مہینے کی جماعتوں کا غلبہ ہے، اور ہم بھی اس کو اوڑھ لیں. الحمدللہ ایک صوبے نے، بھائی کام تو خوبیوں کا لین دین، ہم کو جس سے جو خوبی ملے گی ہم دیں گے. الحمدللہ ایک صوبے نے کارگزارے سنے، صوبے بنگال نے، کہ انہوں نے کہا ہم نے کوئی آواز نہیں لگائی چلے کی، صرف 4 مہینے. تو کتنی جماعتیں بتا دیتے؟ 272 237 جماعتیں انہوں نے صرف خالی 4 مہینے کی نکالی. پہلی مرتبہ ہوا کہہ رہے وہ ہمارے یہاں پر. یہ کام کرنے والا عملہ جس لائن کی فکر کو اوڑے گا وہی چیز چلے گی. اگر کام کرنے والے کے ذہن پہ ہوگا ہر فرد امت کو 4 مہینے پر کھڑا کرنا ہے، سالانہ 4 مہینے پر کھڑا کرنا ہے، آپ دیکھو گے یہ ہماری چاہت کے فیصلے آسمان پر اللہ کر چکا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جیسا تم میرے ساتھ گمان بنو گے میں ویسے فیصلے کروں گا. اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس وقت تو ہم اہتمام کے ساتھ اس امر کو لیں کہ ہمیں ایسی 100% عملے پر مقامی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے راستے سے، مسجد وار محنت کے راستے سے ہر فرد امت کو اس ترتیب پر لانا ہے کہ اس سالانہ 4 مہینے پر وہ آ جائے. ہمارے یہاں دعوت میں، تبلیغ میں کوئی ناممکن کا لفظ ہے نہیں. اللہ پاک ہر ناممکن کو ممکن کر کے بتلائے گے. اس لیے بڑے بڑے عزائم کرو اور فکر کرو کہ عزائم کس طرح سے پورے ہو جائے. یہ مجمع امین بن کر آیا ہے صوبے سے، اپنے اپنے ضلعوں سے. یہ امانت دار ہے، اور قیامت میں ہر ایک سے امانتوں کے بارے میں سوال ہوگا. جو بات یہاں پر، جو فکر یہاں پر ہوئی، یہ مجمع اگر اپنے علاقے میں جا کر اپنے پورے اضلاع کو متفکر کرے گا، فکر مند کرے گا، آپ یقین مانو میرے بزرگ کو یہ اجتماعیت کی برکت اللہ وہ ساری چیزیں چلائے گا جو ہمارے بڑوں کی منشا ہے، ہمارے بڑوں کی مرضی اور ہمارے بڑے چاہتے ہیں. اس کے لیے اللہ کی ذات پر اعتماد، توکل، بھروسہ کر کر 5-7 منٹ کے لیے یہ اضلاع آپس میں اسی طرح سے جڑ جائے اور یہ مشورہ کرے، یہ طے کرے کہ ہمیں آئندہ 4 مہینے کے درمیان میں کتنی جماعتیں 4 مہینے کی نکالنی ہے. یہ نہیں کہ بھائی چلے کی جماعتوں کی تعداد آپ نے زیادہ کر دی اور 4 مہینے کی جماعتیں کم. نہیں میرے بزرگوں، اگر 200 جماعتیں آپ 4 چلے کے ارادے کریں تو 400 جماعتیں، 500 جماعتیں آپ 4 مہینے کے اعلان کرو، تب بات بنے گی. عملہ جب دل پہ لے گا تو عوام الناس بھی اس کو دل پہ لے گی، اور عملے نے دل پر نہیں لیا تو عوام الناس جن سے آپ کو کام لینا ہے وہ کب اس پر آئے گا. اس لیے اب تو 4 مہینے کے اعتبار سے ہمارا یہ عملہ اپنے کو تیار کرے. ایک تو یہ جتنا بیٹھا ہوا مجمع ہے یہ سارا عملہ ہر سال 4 مہینے دے گا انشاءاللہ. کون کون دے گا ذرا بیٹھے بیٹھے دیکھو، پورا مجمع تیار ہے الحمدللہ. اب یہ کہ آپ حضرات اپنے اپنے علاقے میں محنت کر کے کتنی جماعتیں آئندہ 4 مہینے کے درمیان 4 مہینے کی بناؤ گے، وہ ذرا 5 منٹ کے اندر آپ حلقہ لگا کر اس کو طے فرما لیں اور پھر اضلاع وار بتلاتے جائیں. 4 مہینے کی جماعت، چلے کی جماعت، اور 3 دن کی نہیں، پیدل اور سواری یہ بھی فرما دیں. کوشش بھی اس بات کی ہو، اکثر جماعتیں ہماری پیدل